www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، کننا اکثر اہل المدینۃ حقلا، کہ اہل مدینہ میں ہم جو لوگ زیادہ بڑی زمینوں کے مالک تھے ان میں ہم بھی تھے، ہماری زمین بہت تھی، ذمہ داروں میں تھے، بڑے ذمہ دار۔ وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ، تو ہم میں سے کوئی آدمی اپنی زمین کرائے پر دیتا اور اسے کہتا کہ هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ، کہ یہ تو اس میں ٹکڑا اتنا میرا ہے اور یہ تمہارا ہے، تو اس میں متعین کر دیا کہ یہ زمین میں تمہیں دیتا ہوں بٹائی پر، زراعت جیسے ہوتی ہے، تم اس میں کاشت کرو، اور اس میں کوئی حصہ بھی مقرر کرتے ہوں گے، اور اسے یہ کہتے کہ یہ حصہ میرا ہوگا، یہ تمہارا ہوگا، تو اس کی پیداوار میری ہوگی، اس کی پیداوار تمہاری ہوگی۔ جب حصہ ہو گیا تو پیداوار بھی اس کی ہو گئی، جو اس کے حصے کی ہے وہ اس کی، جو اس کے حصے کی ہے وہ اس کی۔ ہوتا یہ تھا، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، یعنی پیداوار یکساں ہو جائے سب میں، ٹھیک ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس کے ٹکڑے میں پیداوار نہیں ہوتی تھی اور اس کے ٹکڑے میں ہو جاتی تھی، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس کے ٹکڑے میں نہیں ہوتی تھی، اس کے حصے میں ہو جاتی تھی۔ اب معاملہ تو اس لیے ہوا تھا کہ دونوں کو فائدہ ہو، لیکن ایسی صورت میں ایک کو فائدہ اور ایک کو نقصان، یا تو بہت کم پیداوار ہوئی، جب بالکل ہی نہیں ہوئی تو وہ تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا، بالکل ہی نہ ہوئی تو۔ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ان کو اس طریقے سے منع کر دیا کہ اس طریقے پر جو تم کرائے پر دیتے ہو جگہ اور یہ کرتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کل میں سے جتنی پیداوار ہوگی اس میں سے اتنا تمہارا ہوگا اور اتنا میرا ہوگا، یہ تو بات ٹھیک ہے۔ سارے میں کچھ نہ پیدا ہوا تو بھی دونوں کو نہ ملا، اور سارے میں ہی ہو گیا تو بھی دونوں کو مل رہا ہے۔ کچھ حصہ خراب ہوا، کچھ صحیح ہوا، تو بھی کل میں سے حصہ ہونا ہے، سارے میں سے، تو اس میں کسی کا نقصان نہیں ہو رہا ہے تو دونوں کا ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے تو یکساں ہو رہا ہے، نقصان بھی اور فائدہ بھی۔ تو نبی علیہ السلام نے انسانیت سکھائی، تو یہ نہیں فرمایا کہ تم نے زراعت ہی نہیں کرنی ہے، تم تو میرے ہاتھ پہ بیعت ہو چکے ہو، ایمان لا چکے ہو، اب تمہارا اور کھیتی باڑی کا کیا رشتہ ہے؟ بس اب تم جانماز سے بیٹھ جاؤ، لوٹا پاس رکھو، عبادتیں کرو، تسبیحیں پھیرو، ضربیں لگاؤ، ذکر کرو، تلاوت کرو، بس اور کوئی کام نہیں کرنا، دنیا داری ہے، یہ ساری دنیا داری ہے۔ ایسا نہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے۔ آپ کے علم میں آیا تو آپ نے اصلاح کی کہ ایسے زراعت کرنی ہے اور ایسے نہیں کرنی، تو معلوم ہوا قیادت کی، تو زرعی پالیسی اپنے ہاتھ میں لے لی نبی علیہ السلام نے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان
یہ تو حجرے کا مذہب ہے، بس حجرے میں بیٹھو، اللہ اللہ کرو، کھانے پینے کو مانگے تانگے سے گزارا کرو، یا جانماز کے نیچے سے کچھ نکل آیا کرے گا. ایسا نہیں ہوتا، جانماز کے نیچے سے کچھ نہیں نکلتا. اگر نکلتا تو نبیوں سے بڑا مقدس کون ہے؟ ابو بکر عمر سے بڑا کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین؟ ان کی جانماز کے نیچے سے تو ایک درہم بھی نہ نکلا کبھی، وہ نہیں نکلتا اس طرح. اور سب کاروبار کرتے تھے، کوئی تجارت کرتا تھا، کوئی زراعت کرتا تھا. نبی علیہ السلام نے تجارتی پالیسیاں دی اور فرمایا یہ طریقہ غلط اور یہ طریقہ صحیح، یہ کرنی ہے، یہ نہیں کرنی. زرعی پالیسی دی کہ یہ طریقہ صحیح، یہ غلط، اس طرح کرو، اس طرح مت کرو. تو معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام دنیا کو چھوڑ کر جسے تارک الدنیا کہا جاتا ہے ایسا نہیں تھا، بلکہ دنیا پر کو سنبھالنا ہے اور اس کو اس طرح چلانا ہے جیسے اس دنیا کے مالک نے بتایا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہے. مالک تو اللہ ہی ہے نا، زمین کا بھی، ایکڑ کا بھی، مربعوں کا بھی، اس میں لگے ہوئے درختوں کا بھی، اور اس میں جو کھیت ہے ان کا بھی. تو وہ جیسے بتائے گا ویسے کرنا ہے، کرنا تم نے ہے، لیکن اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے سے کرنا ہے. تو سارے کام انجام دینے ہیں. تو یہ جو تاثر دیتے ہیں کہ یہ تو اس مذہب جو ہے یہ تو نشہ ہے، نشہ یہ دے دیا تو وہ نشے میں ہے اور اس سے دنیا سے ہٹا دیا اور بس ایک اللہ کی عبادت اور یہ روحانیت سے یہ ہے، روحانیت یہ ہے، اس کا یہ سکون، اس میں یہ مزہ، اس میں یہ لذت، بس یہ کیے جاؤ. یہ چین والے بھی یہی کہتے ہیں کہ مذہب تو ایک نشہ ہے. کہاں نشہ ہے؟ اگر نشہ ہوتا تو نبی علیہ السلام انہیں ڈانٹتے کہ تم نے کرائے پر کیوں دی اور تم نے کرائے پر کیوں لی، حجرے میں کیوں نہیں بیٹھے رہے میرے پاس، گئے کیوں تم وہاں، پانی کیوں دیا، کھیتی باڑی کیوں کی، بیج کیوں خریدا. یہ تو اس صورت میں تو آپ ڈانٹ ڈپٹ کرتے، لیکن اس صورت میں نہیں کی. تو معلوم ہوا کہ ترک دنیا، تارک الدنیا، ایک ہے دنیا کو ترک کر دینا، ایک ہے دنیا سے محبت کرنا. محبت سے روکا ہے، ترک سے نہیں روکا. یہ ترک نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ ترک کر دو، لو. دنیا کو لینے سے نہیں روکا، دنیا کو کمانے سے نہیں روکا، دنیا کو محبت سے روک دیا کہ اس کی محبت جو ہے یہ خطرناک ہے. تو محبت کے بغیر کام کرو تو پھر اعتدال بھی ہوگا، لوٹ مار بھی نہیں ہوگی، زیادتی بھی نہیں پیدا ہوگی. یہ جب دنیا سے محبت ہوتی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو ترک دنیا جو ہے یہ نبیوں کی تعلیم نہیں ہے، یہ جہالت کی چیزیں تھیں، اسلام نے انہیں ختم کر دیا. آپ نے اس طریقے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اس طرح کرو. نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کانت لہ ارض، جس کے پاس زمین ہو اسے چاہیے کہ اس کی زراعت کرے، کاشت کرے، اس کو نکما نہ بیٹھا رہے، محنت کرے. تو یہ تو حکم دے رہے ہیں، دنیا کو کمانے کا فرما رہے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو اسے چاہیے کہ اس سے محبت کرے، یہ نہیں فرمایا. کیونکہ قدرتی کچھ نہ کچھ محبت تو ہوتی ہے، ہر ایک کو خود بخود ہوتی ہے، بغیر نہیں بھی کوئی سکھاتا تو اسے پیسے سے، دینار سے، روپے سے محبت ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ فرما دیتے تو وہ تو اور بڑھ جاتی، پھر تو مصیبت بن جاتی. تو جتنی محبت اگر زیادہ ہو جائے تو وہ بھی کم کرو، لیکن زراعت کرو. محبت کا نہیں فرمایا کہ محبت کرو، ضائع بھی نہ کرو، زراعت بھی کرو، محبت بھی نہ کرو. یہ جب معاشرہ بنے گا تو پھر کتنی خوشگوار فضا ہو جائے گی، کام بھی سارے ہوں گے اور ایک دوسرے سے شیر و شکر ہوگا معاشرہ. تو فرمایا کہ وہ اسے زراعت کرے یا اس کو اپنے بھائی کو دے دے
کسی مسلمان بھائی کو کہ بھائی 10-20 مربع زمین میرے پاس ہے، میرا کام تو 1 مربع سے چل رہا ہے، تو 9 مربع چل، تو 1 مربع تم لے لو، 1 تم لے لو، تم کرتے رہو، جب مجھے ایک اور نہیں ہوگی اور کام بڑھانا ہوگا میں اور کر لوں گا اس میں، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ فرمایا کہ اپنے بھائی کو اس کو تحفہ دے دے، چاہے زمین کا تحفہ کر دے، چاہے زمین کے منافع تحفہ میں دے دے اس سے، کہ زمین تو میری ہی رہے گی، اس سے تم فائدہ اٹھاتے رہو، زراعت کرتے رہو، درخت لگا لو، پودے لگا لو، نرسری بنا لو، پھول لگاؤ، انہیں آگے بیچو۔ تو اب جب یہ ہوگا تو پہلے 1 کما رہا تھا، اب کتنے کما رہے ہیں 10 مربع میں؟ 10۔ تو کمانے والے زیادہ ہوئے یا کم ہوئے؟ زیادہ ہوئے۔ تو دنیا کے معاملات چلانے والے کم ہوئے یا زیادہ ہوئے؟ تو تاریخ دنیا کہاں ہے؟ ترک دنیا نہیں سکھائی، کام کرنا کہ اسے بھی شامل کرو، وہ بھی کرے، ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرو، یہ کام بھی کرو، اور اس طریقے سے کرو تو یہ بھی عبادت بن جائے گی۔ نماز تو ہے عبادت، تلاوت تو ہے عبادت، حج، روزہ، زکوٰۃ عبادت، جہاد عبادت، یہ بھی عبادت بن جائے گی۔ تو ترک دنیا یا چھوڑ کر بیٹھ جانا، یہ سمجھنا کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے نہیں ہوتے، مولوی تو ایسے ہوتے ہیں جو حدیث میں بتا رہے ہیں آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر اکیلا آدمی ہے تو اسے چاہیے کہ 10 تیار کرے۔ ہر مربع جب 1 آدمی کو دے گا تو 1 خود ہے، باقی 9 دوسرے ہیں، تو 10 آدمی کام کر رہے ہیں، پیداوار ہو گئی۔ فرمایا اس طرح کرو۔ تو اس طرح کرنے میں جو وڈیرا پن ہے یہ بھی ختم ہوگا۔ ایک اجارہ داری ہے کہ زمین کی زراعت بھی نہیں ہے اور چودھری نواب بنا بیٹھا ہوا ہے، اس زمین میں کوئی کسی کی بھیڑ گزر جائے بس اس کی شامت آ گئی، اس کے پالے ہوئے غنڈے جا کے ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، اس کے جانور اٹھا کے ذبح کرتے ہیں اور دعوت کرتے ہیں، آپس میں کھا لیتے ہیں۔ یہ چیزوں کا تصور، ان چیزوں کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں جس سے ترقی ہوتی ہے، اور معاشرہ اس انداز میں ترقی کرتا ہے کہ آپس کی رنجشیں نہ پیدا ہوں اور ایک خوشگوار ماحول میں ترقی ہو، مقابلہ بازی ہو لیکن خوشگوار انداز میں ہو۔ تجارت میں تو مقابلہ ہوتا ہے لیکن مقابلہ ایک حد تک ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اس میں پھر وہ اس کی فیکٹری کو فیل کرنے کی فکر کرے، یہ نہیں کر سکتا۔ کرو مقابلہ، تم بھی اچھا مال پیدا کرو، اسے بھی کرنے دو، لیکن ایسے آدمی چھوڑ دو کہ جا کر اپنا ایک مینیجر بھیج دیا کہ جا تو وہاں لگ جا، اور اسے سکھا دیا کہ تو نے کام فیل کر دینا ہے اس کا، اور 1 تنخواہ تو 2 لاکھ 3 لاکھ وہ تجھے دے گا، اور 3 لاکھ تنخواہ میں تجھے دوں گا، 6 لاکھ تنخواہ۔ اب وہ چلا گیا، اب مینیجر اس کا بنا ہوا ہے، 3 لاکھ اس سے لے رہا ہے اور 3 لاکھ اس سے لے رہا ہے جس دوسرے نے بھیجا ہے اسے، تاکہ اس کو مارکیٹ میں بالکل برباد کر دو اور میں ہی رہ جاؤں، میں ہی رہوں۔ یہ سب حرام اور گناہ ہے، یہ معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے، یہ چیز تباہ کرتی ہے، اور یہ ایسی بری ہے کہ یہ ترقی یافتہ جو ملک ہیں جہاں قوانین ہیں وہ بھی اس کے پسند نہیں کریں گے، چپکے سے کوئی ایسی چیز کر لے تو ہے، لیکن قانون کی زد میں آ گیا تو وہ بھی سزا دیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بڑھ گئی چیز تو ہمارا پورا ملک آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اکیلا آدمی تو ترقی کر جائے گا لیکن ملک کی سطح پر ہم گر جائیں گے، بیٹھ جائیں گے۔ تو ملکی مفاد، قومی سطح کی ترقی یہ مفید ہوتی ہے، شخصی ترقی کی نہیں۔ شخصی ترقی خود بخود ہوگی جو معاشرے کے ساتھ ساتھ ہو، وہ تو ٹھیک ہے، اور معاشرے کو چھوڑ کر صرف اشخاص، وہ تو پاکستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے جس نے ہمیں اس تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات معاشی، اقتصادی، ہر اعتبار سے اسلام مکمل معاشی نظام رکھتا ہے، مکمل اقتصادی نظام۔ اس کی روشنی میں فقہاء نے قوانین بنا رکھے ہیں، کتابیں موجود ہیں، اور وہ کتابیں دیمک چاٹ رہی ہے، کھا رہی ہے، اس لیے کہ جج بھی جاہل ہیں، سپریم کورٹ بھی جاہلوں کی ہے، ہائی کورٹ بھی جاہلوں کی، باقی سب جاہل بیٹھے۔
وہ اسلامی چیزوں کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ انگریز کے فرسودہ قوانین، ظالمانہ قوانین، ان کی بنیاد پہ مقدمے چل رہے ہیں. آپ میں بھی کئی ایسے بیٹھے ہوں گے جن کا مقدمہ 5 سال سے چل رہا ہے، کسی کا 10 سے چل رہا ہے، کسی کا 20 سے، کسی کا 50 سال سے، اور کئی لوگ مر بھی چکے ہیں. یہ نظام ہے، اسلام کا نہیں ہے. اسلام اس سے بری ہے. اسلام کا معاشی نظام بہت پاکیزہ، بڑا صاف ستھرا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.